السلام علیکم دوستو، آج میں سیرت النبی سیریز کی 5ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں دو ٹاپکس پر بات کروں گا۔ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا تجارتی سفر، اینڈ سیکنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے شادی۔ دوستو میرے فرسٹ ویڈیوز پر اتنا رسپانس دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ وہ تھوڑی لمبی تھی، تو اس لیے میں اپنی ویڈیوز کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اچھی سمجھ آ جائے۔ چلتی ہے دوستو، بنا ٹائم ویسٹ کر کے ویڈیو شروع کرتی ہے۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجی تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتے ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اب جو فرمائیں سرانگوں پر۔ خدیجہ بہت اونچی گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کی دو رئیسوں سے یکی بعد دیگری بیاہ ہی تھی۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتے اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتی جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنی آدمی ہے اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو، اللہ نے تمہارا روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام مصرع بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدایا سب مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ مصرع کو بھی وصیت کی کہ دیکھو مصرع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیرخواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھی۔ رہا خدیجہ کا غلام مصرع تو نہ پوچھے، اس کا حال تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، بہت محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کا ہاتھ کچھ بھیجا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئی تو خدیجہ نے جو فرمائش کی تھی، وہ جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب بھی مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے، ان میں جو صحیح کون صحیح ہے، کسی حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی غور میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلہ کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ مصرع ادھر ادھر کچھ کام دام میں مصروف تھا۔ پاس سے ایک گرجا گھر، اس میں ایک راہب نکلا اور مصرع کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ مصرع یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، مصرع تمہارا ساتھ یہ کون ہے؟ مصرع نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھی؟ مصرع نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا،
اس کے آنکھیں کس قسم کی ہے؟ مصرع پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولا آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہے، سفید حصے میں سرخ ڈوری ہے، پلکیں سیاہ اور باریک ہے، کچھ بڑی بڑی بھی ہے جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جواب آپ وسلم کے پاس آنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ بولا مصرع جو اس درخت کے نیچے ٹہری اور اس میں یہ خوبیاں ہو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ وسلم کے پاس آیا اور اس کے قوم میں جو مذاہب رائج تھی ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ وسلم کی خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام ہے اور کتنے احترام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی، خود اس کا مذاہب چون کی سائد تھا، اس لیے اب اس نے ان کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو اچھا یا برائیاں تھے سب بیان کر دی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ زہران پہنچا تو مصرع نے کہا وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، ان کی کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئی اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالاخانہ میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتے کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریزگار کی تپتی ہوئی ریت پر مہوی رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نزدیک گاڑ دیا اور کی پہچانی کون ہے؟ اور سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر پہنچے، خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور حیرت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روادات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پوری شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی، دل ہی دل میں اش کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کی بڑی خوشی ہو رہی تھی، وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو مو رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار تجارت میں بھی انتہا برکت لائی تھی، اتنے کہ اور کبھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی۔ پھر مصرع آئے، اس کی زبان نے وسلم کی حالات سنی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مصرع نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی اور پھر کس قدر ان کی مالی تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبریاں دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھی، دونوں تک کر جواب دے چکی تھی، میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے تو میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لیے اور ان کو ہنکایا اور اب وہ اس طرح چلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی اور بولے بھائی ان میں تو بڑے عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائے۔ جہاں اب ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گن گاتی۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کس طرح اس امین اور ساری جوان کو اپنا شریک کی زندگی بنا لے۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، اور پھر لاپرواہی سے رخ پہ لیا تھا۔ مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکی اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھے روزانہ۔ ان میں ایک خاتون تھا، نفیسہ بنت علیہ تھی۔ وہ بولے خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولے اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے ایک نہایت حسین و مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون؟
وہ بولی خدیجہ کے ہلاکت آنے سے آپ وسلم بہت متاثر تھی۔ آپ وسلم نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ وسلم ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑوں نے زور لگایا تھا، لیکن وہ ترس کے رہ گئی۔ آپ وسلم نے فرمایا لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمہ۔ پھر آپ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئی، مگر آپ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے لیکن بیٹے اگرچہ تم مال کی کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ وسلم نے فرمایا چچا نہ مجھے مال کی ہوس ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے۔ ان کی بائی عمرو بن حولید بھی ملی اور آپ وسلم کی طرف سے خدیجہ کی نکاح کا پیام دیا اور دونوں اسی دن تیار ہو گئے۔ اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کی تمام شرکاء خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وسلم کے اخلاق اور اوصاف سے کس طرح قدر متاثر تھی۔ حمد و ثنا کے بعد بولے یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں مال کی اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چاو ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خولید کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اون مہر مقرر کرتا ہے۔ بہت اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ دوستو یہ تھا میرے سیرت النبی سیریز کی 5واں ویڈیو جو اختتام کو پہنچا۔ دوستو آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میری سب ویڈیو کو لائک کر اس کو بڑھیا واچ ٹائم دے، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے اس کی سیرت ہے وہ ساری دنیا کو پہنچنے میں میرا مدد کرے، مجھے سپورٹ کرتے رہی اس طرح۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔